بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توفیق الہی اور اپنے بزرگان دین کی برکت سے کتاب دنیا کی حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اس کا ہفتہ وار درس چل رہا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میرے خلیل یعنی میرے جانی دوست نے مجھ کو 7 باتوں کا حکم دیا ہے، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھ کو 7 باتوں کا حکم فرمایا ہے۔ مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں مساکین سے محبت کروں اور ان سے قریب رہوں، اور مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو دیکھوں اور اپنے سے بالا تر لوگوں کو نہ دیکھوں۔ اس پر بات بھی ہو چکی ہے پہلے۔ کم درجے کے لوگوں کو دیکھیں گے تو شکر کی توفیق ملے گی، دل ٹھنڈا رہے گا، طمانینت اور قرار حاصل ہوگا، اور اگر بڑے درجے کے لوگوں کو دیکھیں گے تو دل میں شکوہ پیدا ہوگا اور یہ خیال آئے گا کہ اللہ نے انہیں بہت کچھ دیا، ہمیں اللہ نے کچھ بھی نہ دیا۔ اور یہ حکم دیا کہ میں قرابت داروں سے ناطے بندی کو قائم رکھوں، قریبی عزیز ہیں، بہن بھائی ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، ان سے ناطے بندی کو قائم رکھوں، اگرچہ خود رشتہ دار ہی قرابت داری کو منقطع کر دیں۔ چاہے عزیز رشتہ دار قرابت داری کا خیال نہ رکھیں، لیکن یہ ان کے حقوق کا خیال پھر بھی رکھیں۔ سگی بہنیں ہیں، سگے بھائی ہیں اور اعزاء ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ان کا حق رکھا ہے اس کا یہ خیال رکھے، چاہے یہ خیال یک طرفہ طور پر رکھنا پڑے۔ حدیث شریف میں آتا صل من قطعک واعف عمن ظلمک، یہ دیکھو جو عزیز رشتہ دار تم سے قطع تعلقی کرے، تم اس سے قطع تعلقی مت کرو۔ اور فرمایا مجھے حکم دیا میں سچی بات کہوں اگرچہ وہ تلخ ہو، اور حکم دیا میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں کسی کی ملامت سے نہ ڈروں، نیکی کا حکم کرنے میں اور برائی سے روکنے میں۔ اور یہ حکم دیا کہ میں اکثر لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا رہوں، کہ یہ تمام عادتیں اور تمام باتیں اس خزانے میں کی ہیں جو عرش الہی کے نیچے ہے، خاص اللہ تعالیٰ کا وہ خزانہ جو عرش عظیم کے نیچے ہے، اس خزانے سے یہ ساری کی ساری 7 باتیں نکلی ہیں، یہ اس خزانے سے اس کا تعلق ہے۔ فرمارے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ معنوی خزانہ ہے جو عرش رحمان کے نیچے ہے، اور وہاں تک کوئی نہ پہنچے گا مگر وہاں وہ پہنچے گا جسے لا حول ولا قوت الا باللہ کی برکت حاصل ہوگی، تو اسے پڑھتا ہوگا اس مقام تک وہ پہنچے گا۔ یہ خزانے سے مراد جنت کے خزانے ہیں جو عرش الہی کے نیچے ہیں، اس لیے کہ جنت کی جو چھت ہے وہ اللہ کا عرش ہے، جنت کی جو چھت ہے وہ عرش الہی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جب اس کلمے کو پڑھا، یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ، تو ارشاد فرمایا اے عبداللہ بن مسعود جانتے ہو اس کی کیا تفسیر ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ و رسول خوب جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا اس کلمے کا مفہوم یہ ہے نہیں کوئی گناہوں سے محفوظ رہ سکتا مگر اللہ تعالی کی مدد سے،
اور نہیں کوئی نیک عمل ہو سکتا مگر حق تعالیٰ کی مدد سے. گناہوں سے بچنا بھی اللہ کی مدد سے، نیکی کرنا بھی اللہ کی مدد سے. لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی گناہوں سے پھرنا اور بچنا اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں، نیکی کرنے کی طاقت بھی اس کی مدد سے ہی حاصل ہوگی. فرما رہے ہیں مشائخ شاذلیہ قدس اللہ سرہم، یہ ایک شاذلیہ سلسلہ ہے ہمارے تصوف کے سلاسل میں، ایک سلسلے کی شاخ ہے یہ. وہ اپنے طالبین کو انہوں نے وصیت فرمائی کہ اس کلمے کا زیادہ ورد رکھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا زیادہ ورد کرنے کی وصیت فرمائی ہے کہ اس کا زیادہ ورد رکھیں. فرمایا توفیق عمل کے لیے اس سے زیادہ بہتر کوئی کلمہ نہیں. یہ توفیق عمل کا مطلب یہ، بعض لوگ شکایت کرتے ہیں نماز کا جی نہیں چاہتا، برے کاموں کا جی چاہتا ہے، غلط چیزوں میں پڑھنے کا دل چاہتا ہے، مسجد کا دل نہیں کرتا، عبادت کا دل نہیں کرتا، اور پڑھنے کو، کام کاج کو، اچھے کاموں کو دل نہیں چاہتا. تو توفیق عمل کے لیے یہ بہترین ہے، یعنی جو اس کلمے کا ورد کرتا ہوگا اس کے لیے اعمال صالحہ آسان ہو جائیں گے. کثرت سے اس کلمے کو پڑھنا چاہیے. ایک تو اس لیے کہ اللہ کے عرش کے نیچے جو خزانہ ہے اس میں سے ہے یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنا اوپر تک یہی کلمہ پہنچائے گا مرتبے کے اعتبار سے. اور آسان ترین عمل ہے کہ اگر کسی کا میلان نیکیوں کی طرف نہیں ہے، برائیوں کی طرف زیادہ ہے، تو اسے چاہیے اس کلمے کا ورد کرے. ہمارے بزرگوں نے لکھا زیادہ نہ پڑھ سکے تو کم از کم ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ ضرور پڑھ لے، اسے اپنے اوراد میں شامل کر لیں. بے شمار تقاضے گناہوں کے انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو حفاظت کا سامان ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے. یعنی چور ڈاکو زیادہ ہیں اور دروازے بھی کھولے ہوئے ہیں. تو اب تو ظاہری سی بات ہے بھائی، نقصان ہی ہو سکتا ہے. تو حفاظت کے اعمال، اور وہ بھی ایسے اعمال جو احادیث سے منصوص ہیں، پکے ٹھکے اعمال ہیں جن کی فضیلت خود حضور بیان فرما رہے ہیں، اس کے ماشاءاللہ کیا کہنے. تو توفیق عمل کے لیے مشائخ شاذلیہ کی وصیت ہے، اس سے اچھا کلمہ نہیں ہے. اگر کوئی پڑھنا چاہے، عمل کی طرف آنا چاہے تو یہ کلمات پڑھا کرے. فرما رہے ہیں کہ ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد طالبین کو بہت تاکید سے بتایا کرتے تھے، اور فرماتے تھے جب تک بندہ اپنی طاقت پر نظر رکھتا ہے، یہ سننے والی بات ہے، جب تک بندہ اپنی طاقت پر نظر رکھتا ہے حق تعالیٰ کی مدد نہیں آتی. اللہ تعالیٰ فرماتے تو کرو استعمال پہ. بعض لوگ کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں ہم اس مسئلے کو حل کر لیں گے. ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اول وہلہ سے اللہ تعالیٰ پر نظر رکھنی چاہیے. یہ سمجھنا چاہیے میں کمزور آدمی ہوں. اچھا، زمانے میں لوگ چاہے آپ کو کتنا ہی طاقتور سمجھے، لیکن کوئی کتنا ہی طاقتور ہو، محتاج تو اللہ کا ہی ہے. تو اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندہ اپنے احتیاج کا اس سے اظہار کرے اور اس سے عرض معروض کرے اور اقرار کرے یا اللہ میں کمزور ہوں، آپ میرا کام کر دیجئے. اور ان کلمات میں یہی بات ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. گناہوں سے بچنا اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں، نیکی کی توفیق اللہ نہ دے تو نیکی ممکن نہیں. تو یہ اس میں بھی اللہ کی طرف احتیاج کا بھی اظہار ہے، اپنی بے بسی کا بھی اظہار ہے. اس اعتبار سے بہترین کلمہ ہے. تو فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ جب بندہ کہتا ہے تو گویا اقرار کرتا ہے میں ضعیف ہوں، میں ضعیف ہوں، اور میرے اندر گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک اعمال کرنے کی قوت آپ کی مدد سے ہی آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو کوئی گناہوں سے بچ نہیں سکتا کبھی بھی، چاہے کوہنا سال پرانا مشق کیا ہوا ہو، لیکن جس دن تکبر میں آئے گا گناہوں میں گر جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے بچا ہے، اور اللہ کی مدد سے ہی بچ سکتا ہے، اللہ کی مدد سے ہی بچ سکتا ہے. فرمایا گویا اقرار کرتا ہے
کہ گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں اور نیک عمل کرنے کی قوت نہیں. ہم ضعیف ہیں، آپ قوی ہیں. بس جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے کہ بھئی بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں بچ نہیں سکتا، آپ بچائیے، تو اللہ بچائیں گے اس کو، اس کی حفاظت فرمائیں گے اللہ تعالیٰ. اور توفیق کا خزانہ بھیج دیتے ہیں. توفیق کا خزانہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف بھیج دیتے ہیں. لو بھئی تم نہیں بچ سکتے، ہم تو تمہیں بچا سکتے ہیں. تم نیکی کی طرف نہیں آ سکتے، ہم نیکی کی توفیق دے سکتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ بے تیری تائید اور توفیق کے کچھ نہیں ممکن کہ ہم سے ہو سکے. کوئی کچھ بھی کہے میں نیک عمل کر لوں گا، میں نوافل پڑھ لوں گا، تہجد پڑھ لوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، تو یہ سب دعوے ہیں، حقیقت نہیں ہے. حقیقت تب بنے گی جب توفیق الہی کا ساتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوگی تو یہ سارے ارادے حقیقت بنیں گے. اور اگر اللہ کی توفیق شامل حال نہیں ہے تو بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. فرض نماز بھی بھاری ہو جاتی ہے اس پر، پھر فرض نماز بھی نہیں پڑھ سکتا. تو اللہ تعالیٰ توفیق کا خزانہ بھیج دیتے ہیں، اور یہی توفیق جنت تک رسائی کا ذریعہ بن جاتی ہے. جب اللہ کسی کو نوازنا چاہتے ہیں تو عمل کی توفیق دیتے ہیں. یہی توفیق پھر قبولیت کا باعث بنتی ہے، اور یہی توفیق جنت میں لے جانے کا باعث بن جاتی ہے. اگر ہر روز حضرت فرما رہے ہیں 70 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لیا جائے تو عمل کی توفیق کے لیے اکثیر ہے. اور ایک چیز اور بھی، ایک تو میں نے بتایا کم از کم ہر نماز کے ساتھ 10 مرتبہ پڑھ لے، اور دوسرا فرما رہے نماز سے پہلے بھی پڑھ لے تو اور نماز عمدہ ادا ہوگی، اس نماز میں بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق مزید شامل ہو جائے گی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان کو یمن روانہ فرمایا تو یہ نصیحت فرمائی کہ اپنے آپ کو استراحت اور تن آسانی سے بچانا. ایاک والتناعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتناعمین. اپنے آپ کو تن آسانی سے بچانا، اس لیے کہ اللہ کے خاص بندے تن آسانی والے نہیں ہوتے کہ بس ہر وقت آرام میں پڑے رہیں، نہ نماز کی فکر، نہ روزے کی فکر، نہ حلال کمانے کی فکر، کسی بات کی فکر نہیں، بس وہ تن پروری میں لگا ہوا ہے. تو وہاں اللہ کے بندے ایسے نہیں ہوتے. اس حدیث میں جس آرام اور آسائش سے منع فرمایا گیا ہے، اس سے مراد وہ عیش و آرام ہے جس کے لیے ہر وقت ایسی فکر اور کاوش اور حرص کرنی پڑے جو آخرت کی طرف سے غافل کر دے. اور اگر بے تکلف بغیر کاوش کے اللہ تعالیٰ سامان راحت عطا فرمائیں تو اس پر شکر کی توفیق ہو. اللہ نے اگر کسی کو راحت کے اسباب دیے ہیں تو انعام ہے، لیکن اگر ہر وقت اسی فکر میں رہتا ہے کہ میں راحت میں رہوں اور کوئی تکلیف نہ آئے، مشقت نہ آئے، اتنی فکر لگی رہے کہ فکر آخرت سے غافل ہو جائے، یہ اچھی علامت نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے سے رزق پر راضی ہو جائے، راضی ہونے کا مطلب یہ گلہ نہ کرے، اللہ سے شکوہ نہ کرے. اچھا، راضی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رزق کو بڑھانے کے لیے محنت بھی نہ کرے، ایسا نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے دیندار آدمی توکل کر لیتا ہے اور توکل کا مطلب یہ ہے کہ محنت چھوڑ دیتا ہے. تو بھائی ایسا تو کسی عالم نے یا کسی شیخ نے کسی کو نہیں سمجھایا ہوگا کہ تم اب بالکل بھس بن کے بیٹھ جاؤ اور جو ملنا ہوگا ملے گا تمہیں. ایسا نہیں کہا. کوشش کا ہمیشہ کہا جاتا ہے، ایک دعا کبھی نہ چھوڑے، دوسرا کسب حلال کی فکر اور کوشش کبھی نہ چھوڑے. لیکن راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے گلہ بھی نہیں کرتا، جب تک رزق قلیل ہے شکر بھی کرتا ہے، راضی بھی ہے اس پر، گلہ شکوہ نہیں کرتا اللہ سے. یہ مطلب ہے راضی ہونے کا. اللہ تو جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے. من رضی من اللہ بالیسیر من الرزق،
رضی اللہ عنہ بالقلیل من العمل، جو اللہ کے تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائیں گے۔ چلو بھائی میں نے بھی تجھے تھوڑا دیا، اگر تیرا عمل تھوڑا ہے تو میں بھی قبول کرتا ہوں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اس سے معلوم ہے زیادہ مال جو ضرورت سے بہت زائد ہو اس کا حساب دینا پڑے گا، اور بقدر ضرورت تھوڑی دنیا پر اگر راضی رہے تو اس کے تھوڑے عمل سے حق تعالیٰ راضی ہو جائیں گے۔ فرمارے جس مسافر کے پاس سامان کم ہوتا ہے وہ سفر کو راحت سے طے کرتا ہے، اٹھانا کم، باندھنا کم، سنبھالنا کم، بے فکر ہوتا ہے، وہ سبک رفتاری کے ساتھ سفر کرتا ہے۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روز پانی مانگا، آپ کے پاس پانی لایا گیا جس میں شہد ملا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پانی فرمایا یہ پاک اور حلال اور لذیذ چیز ہے، لیکن میں اس کو نہیں پیتا، اس لیے کہ میں خداوند بزرگ و برتر سے یہ سنتا ہوں کہ اس نے ایک قوم پر عیب لگایا تھا، خواہشات نفس کے اتباع کا، اور فرمایا تم نے اپنی لذتوں اور نعمتوں کا پورا پورا فائدہ دنیا کی زندگی میں پا لیا۔ حالانکہ شہد میں پانی ملا ہوا ہو، پانی میں شہد ملا ہوا، کیا حیثیت ہے اس کی؟ کوئی اتنی قیمتی چیز نہیں، لیکن ڈر رہے ہیں کہیں اس قوم کی طرح اللہ تعالیٰ یہ نہ کہنے کہ تم نے بھی فائدہ اٹھا لیا، جو ملنا تھا تمہیں مل گیا۔ بس میں بھی ڈرتا ہوں کہیں ہماری نیکیاں ایسی نہ ہوں جن کا ثواب جلدی یعنی دنیا میں دے دیا جائے، اس لیے فرمایا لے کہ تم تو مجھے سادہ پانی پلا دو۔ کیسی احتیاط اور تقوی کی بات ہے۔ فرما رہے ہیں یہ حضرات تھے حلال اور جائز لذتوں سے بھی ڈرتے تھے، حرام کا تو تصور بھی نہیں تھا، نعوذ باللہ، کوئی شراب نہیں ہے، کوئی اور حرام چیز نہیں ہے، حلال ہے، پاکیزہ ہے اور بہت قیمتی بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں یہ نہ فرمائے جو تمہیں ملنا تھا وہ دنیا میں دے دیا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 4 خط کھینچ کر ایک مربع بنایا، چورس خانہ بنایا، مربع اس کو کہتے ہیں، اور ایک خط مربع کے درمیان کھینچا، یعنی اس ڈبے کے درمیان میں خط کھینچا جو مربع سے باہر نکلا ہوا تھا، اور پھر چھوٹے چھوٹے خط درمیان کے خط میں اس کے دونوں جانب کھینچے، جیسے یہ اس کا نقشہ بنایا حضرت نے، یہ ایک مربع ہے، چورس خانہ ہے، پھر بیچ میں ایک لکیر ہے، پھر اس میں چھوٹی چھوٹی لکیریں ڈالی ہوئی ہیں، اس طرح حضور نے کچھ خط کھینچے، اور فرمایا یہ درمیانی خط انسان ہے، یہ جو بیچ والا ہے، اور یہ مربع اس کی موت ہے جس نے چاروں طرف سے اس کو گھیرا ہوا، بیچ والے خط کو اس ڈبے نے گھیرا ہوا ہے نا، اور یہ درمیانی خط کا حصہ جو مربع سے باہر نکل رہا ہے یہ اس انسان کی آرزو ہے، اور درمیانی خط میں دونوں طرف جو چھوٹے چھوٹے خط ہیں یہ وہ عوارض ہیں، آفات ہیں، بلیات ہیں، امراض ہیں، پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں۔ بس اگر ایک حادثے سے انسان بچ گیا تو دوسرا تیار ہے۔ واقعی کیسی خوبصورت مثال اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ چاروں طرف سے تو موت نے اس بیچارے کو گھیرا ہوا ہے، اور بیچ میں اس کے یہ ہے، خواہشات لمبی ہیں، موت پہلے آ جائے گی، اس ڈبے سے بھی باہر خواہشات جا رہی ہیں مربع سے، اور یہ جو اتنی ساری لکیریں ہیں، خط ہیں، یہ سب حوادث اور مصائب اور آفات اور بلیات ہیں۔ ایک سے بچ گیا تو پھر دوسرا ہے، دوسرے سے بچ گیا تو پھر تیسرا ہے، اسی طرح متعدد عوارض اور حوادث اس کی طاق میں لگے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس کی موت آ جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارا فلاں مسئلہ حل ہو جائے ہم اس کے بعد نیک بن جائیں گے یا حج کر لیں گے، تو حضرت والا فرمایا کرتے تھے بھائی تم پہلے حج کر لو، مسئلے اللہ تعالیٰ حل فرما دیں گے، باقی سارے مسئلے کسی کے بھی حل نہیں ہوئے آج تک، ایک حل ہوگا کچھ دن کے بعد دوسرا تیار ہے۔ آج تمہیں بیماری ہے، کل بیوی کو بیماری ہوگی، پھر کسی دن بچہ بیمار ہوگا، کسی دن روزگار کا مسئلہ ہوگا،
کسی دن حالات خراب ہوں گے، کوئی آفت آسمانی آ جائے گی، کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے۔ آپ کی جتنی زندگی ہے، جب سے ہوش سنبھالا ہے، اگر آپ گننا شروع کریں تو پتہ نہیں کتنے حادثے آ چکے ہیں، آ چکے ہیں یا نہیں آ چکے۔ تو حضور نے کیسی خوبصورت مثال دی، یہ جو لکیریں ہیں زندگی میں، یہ حادثے ہیں، ایک سے بچ گیا تو دوسرا آ جائے گا سامنے، اس سے بچ گیا تو تیسرا آ جائے گا، اور فرمایا سب سے بچ گیا تو موت آ جائے گی، موت اس کو چھوڑنے والی نہیں ہے۔ حاصل یہ کہ آدمی امیدیں دراز رکھتا ہے، بہت امیدیں لگاتا ہے، ایک آرزو پوری ہو جاتی ہے تو دوسری میں لگ جاتا ہے، اور انہی امیدوں میں پھنس کر آخرت کی تیاری سے غافل رہتا ہے۔ ایک کام ہو گیا اب دوسرا، دوسرا ہو گیا تو اب تیسرا، تیسرا ہو گیا تو چوتھا، اسی قصے میں لگا رہتا ہے حتیٰ کہ آخرت سے بھی غافل ہو جاتا ہے، اور پھر اچانک اسے موت پکڑ لیتی ہے، اور موت بہت سی تمناؤں کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ کتنی تمنائیں انسان دل میں لے کر چلا جاتا ہے، اے بسا آرزو کے خاک شدہ۔ بس عقل مند وہ ہے جو آخرت کے کاموں میں غفلت نہ کرے اور اپنے اعمال کو درست رکھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اور دو چیزیں ہیں اس میں جوان ہوتی ہیں، آدمی بوڑھا ہو رہا ہے، وہ چیزیں دونوں جوان ہو رہی ہیں۔ کیا ہیں وہ؟ ایک مال کی حرص اور دوسرے عمر کی زیادتی کی حرص۔ کہتے ہیں مال بڑھتا رہے اور عمر بھی کم نہ ہو، عمر بھی بڑھتی رہے، حالانکہ کیسے پوری ہو سکتی ہیں؟ یعنی انسان بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی قوت اور ارادے میں کمزوری آ جاتی ہے، صحت ٹھیک نہیں رہتی، ارادہ کمزور ہو جاتا ہے، قوت کمزور ہو جاتی ہے۔ لیکن دو حرصیں ہیں جو بڑھ جاتی ہیں، مال اور عمر کی زیادتی کی جو حرص ہے یہ بڑھتی ہے، کبھی وہ نہیں چاہے گا موت آ جائے۔ فرمایا جیسے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بری عادتوں کی جڑیں تو مضبوط ہو گئی، بڑھاپے میں بری عادتوں کی جڑیں مضبوط ہو رہی ہیں اور ان کو اکھاڑنے والی قوت گھٹ رہی ہے، خود کمزور ہو رہا ہے لیکن یہ طاقتیں مضبوط ہو رہی ہیں۔ قوت برکندنے او کم شدہ، کہ وہ قوت جو ان بری عادتوں کو اکھاڑنے والی ہے وہ کمزور ہے، خود کمزور ہو رہا ہے اور گناہوں کے تقاضے جوان ہو رہے ہیں۔ جب یہ بڑھاپے میں جوان ہوں گے تو سنبھالے گا کیسے، قابو کیسے کرے گا؟ اور فرمایا برائی کا درخت تو مضبوط ہوتا ہے اور روز بروز اکھاڑنے والا بوڑھا اور کمزور ہوتا جاتا ہے۔ جب یہ خود کمزور ہوگا تو پھر کس طریقے سے اس برائی کو روکے گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، فرمایا بوڑھے آدمی کا دل ہمیشہ دو باتوں میں جوان رہتا ہے، دنیا کی محبت میں اور آرزو کی درازی میں، یعنی لمبی لمبی امیدوں میں دل لگا رہتا ہے۔ دنیا کی محبت کے سبب اس کو موت سے کراہت ہوتی ہے، ظاہر ہے جس چیز سے محبت ہوگی اس کو چھوڑنے میں تو بھاری لگے گا، اسے اچھا معلوم نہیں ہوگا کہ میں مر جاؤں، اسے تو اچھا لگے گا بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، گھر میں، کاروبار میں، رشتے ناتوں میں بیٹھا رہوں میں، بس یہ رونق اسے بھلی لگتی ہے اور اس کی آرزو اس کے اندر بڑھتی چلی جاتی ہے۔ فرمایا دنیا کی محبت کے سبب اس کو موت سے کراہت ہو جاتی ہے، اور آرزو کی درازی سے، یہ جو امیدیں لمبی لمبی لگانا ہے، طول عمل جس کو کہا جاتا ہے، طول عمل، حضور فرما رہے ہیں کہ وہ خود بوڑھا ہو جاتا ہے، شابن فی اثنین فی حب الدنیا و طول العمل، لمبی لمبی امیدیں لگانے کی وجہ سے نیک اعمال میں تاخیر کرتا ہے، اب عمل اس سے ٹھیک سے ہوتا نہیں ہے، اس لیے کہ عمل کے لیے جو وقت چاہیے وہ امیدوں میں لگ رہا ہے، آرزو میں لگ رہا ہے، وہ دنیا کی محبت میں لگ رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ دوہرا نقصان کرتا ہے، موت سے بھی نفرت ہو جاتی ہے اور نیک اعمال میں یہ لمبی لمبی امیدیں تاخیر کا باعث بن جاتی ہیں۔